ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ شوکیس نے واقعی گاہکوں کو متوجہ کیا اور 2 ماہ کے عرصے میں دکان کی آمدنی کئی گنا بڑھ گئی۔ لڑکے نے حساب لگایا کہ مزید 6 ماہ کام کرنے کے بعد وہ نہ صرف اسپین جانے کے قابل ہو جائے گا بلکہ پہلے سے دگنی بھیڑیں بھی خرید سکے گا۔ اس طرح 1 سال سے بھی کم عرصے میں نہ صرف اپنا ریوڑ دگنا کر چکا ہوگا بلکہ عربی پر عبور حاصل کرنے کی وجہ سے اس قابل بھی ہوگا کہ عربوں کے ساتھ کاروبار کر سکے گا۔ اس دن کے بعد اس نے یوریم اور تھومیم کو بھی کبھی استعمال نہیں کیا تھا، شاید اس لیے کہ اہرام مصر اب اس کے لیے اس طرح کا خواب تھا جیسا حج پر جانا دکاندار کا ایک خواب تھا۔ اب وہ کاروبار میں لطف محسوس کرتا تھا اور چشم تصور میں اپنے آپ کو طریفہ کی بندرگاہ پر ایک فاتح کی طرح دیکھتا تھا۔ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ لڑکے کو اب معلوم تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے اور شب و روز اس کے حصول کے لیے مصروف تھا۔ یہ خزانے کا ہی خواب تھا جو اسے اس اجنبی زمین پر لایا جہاں اس کی ملاقات ایک لٹیرے سے ہوئی، اور اسی بہانے وہ اس قابل ہوا کہ وہ اپنا ریوڑ دگنا کر سکے، اور اس سب کچھ میں اس کا کچھ خرچ بھی نہیں ہوا تھا۔ اسے اپنے آپ پر فخر تھا۔ اس نے سیکھا بھی تو بہت کچھ تھا، مثلاً کرسٹل کی پہچان، الفاظ سے بے نیاز گفتگو کا فن اور نشانیوں کی پہچان۔ اس پہاڑی پر چڑھنے کے بعد انسان بہت تھک جاتا ہے۔ کاش اس چوٹی پر کوئی قہوہ خانہ ہوتا تو مشکل چڑھائی کے بعد گرم قہوہ تھکن مٹا دیتا۔ ایک شام لڑکے نے پہاڑی پر ایک شخص کو کہتے سنا۔ اس نے اس نشانی کو پہچان لیا اور دکاندار سے اس کا ذکر کیا۔ ہمیں یہاں پر قہوہ خانہ کھولنا چاہیے۔ یہاں پر بہت سارے قہوہ خانے ہیں، دکاندار نے جواب دیا، مگر ہم کرسٹل کی پیالوں میں قہوہ پیش کریں گے اور یہ یقیناً گاہکوں کو متوجہ کرے گا، اور اس طرح ہمارے کرسٹل کی فروخت میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ خوبصورتی مرد کی کمزوری ہے اور کرسٹل واقعی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ دکاندار نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے دکان بند کی تو لڑکے سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ حقہ پیے۔ تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ دکاندار نے لڑکے سے سوال کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، میں دوبارہ اپنا ریوڑ بنانا چاہتا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ میں کرسٹل کے بارے میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو کہ ایک دکاندار کو معلوم ہونا چاہیے۔ دکاندار نے چلم میں آگ کو کوریدا اور پھر حقے کا گہرا کش لیتے ہوئے بولا، مجھے کرسٹل کی پہچان ہے اور اس کی خصوصیات بھی معلوم ہیں۔ اگر ہم کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیش کریں گے تو ہمیں دکان کو بھی کھلا کرنا پڑے گا، اور پھر میرا طرز زندگی بھی بالکل بدل جائے گی۔ تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ میں اپنی زندگی سے بالکل مطمئن ہوں۔ تمہارے آنے سے قبل میں ضرور سوچا کرتا تھا کہ میں نے اس جگہ پر اپنی زندگی برباد کر دی ہے۔ میرے ساتھ کاروبار کرنے والے دوسری جگہ پر چلے گئے تھے اور ان کا کاروبار بھی بہت اچھا جا رہا تھا۔ یہ سب مجھے بہت مایوس کرتا تھا، لیکن اب ہر چیز بدل گئی ہے۔ میں زیادہ تبدیلی سے اس لیے گریز کرتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ بدلی ہوئی صورت میں میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ میں اپنے معمول کا عادی بن چکا ہوں۔ لڑکے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ دکاندار نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، تم واقعی میرے لیے خوش قسمتی لے کر آئے ہو۔ آج مجھے وہ ملا ہے جو مجھ سے کھو چکا تھا۔ اگر خوش قسمتی کو قبول نہ کیا جائے تو خدشہ ہوتا ہے کہ وہ بدقسمتی میں بدل جاتی ہے۔ میں زندگی سے مزید کسی چیز کا متمنی نہیں ہوں، مگر تم میرے اندر خواہش کو بیدار کرتے ہو اور مجھے نئی امید دلاتے ہو۔ اب جب کہ مجھ میں خواہش بیدار ہو چکی ہے اور میں امید کی نئی کرن دیکھ سکتا ہوں، اور میں محسوس کر سکتا ہوں
کہ میرے کاروبار میں وسعت کی بے انتہا گنجائش ہے۔ اب جب کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور اگر میں ایسا نہیں کرتا تو یہ مجھے دوبارہ واپس مایوسی میں دھکیل دے گا۔ اچھا ہی تھا کہ میں نے طریفہ میں بیکری والے سے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا تھا، لڑکے نے سوچا۔ دونوں حقہ پیتے ہوئے ڈوبتے ہوئے سورج کا نظارہ کر رہے تھے۔ فضا میں گہرا سکوت تھا، سوائے حقے کی گڑگڑاہٹ کے۔ ان کے درمیان تمام گفتگو عربی میں ہو رہی تھی، اور لڑکے کو فخر تھا کہ بہت کم وقت میں اس نے عربی پر عبور حاصل کر لیا تھا۔ ایک وہ وقت بھی تھا جب اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی بھیڑوں سے سب کچھ سیکھ سکتا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا کہ اس کی بھیڑیں اسے عربی نہیں سکھا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بھیڑیں اسے نہیں سکھا سکتی تھیں۔ ان کی زندگی کا مقصد تو صرف چارہ اور پانی ہی ہے۔ بھیڑیں مجھے کچھ نہیں سکھا رہی تھیں، بلکہ میں ان سے سیکھ رہا تھا، اس نے سوچا۔ مکتوب، دکاندار نے سکوت توڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے تمہیں عرب میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ دکاندار بولا، تمہاری زبان میں شاید اس کا مطلب ہے جو قسمت میں لکھا ہے۔ اس نے چلم کی آگ کو کریدتے ہوئے لڑکے کو اجازت دی کہ وہ کل سے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ بیچ سکتا ہے۔ کبھی کبھی دریا کا رخ موڑنا ناممکن ہوتا ہے۔ جب لوگ پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے تو تھکن کے آثار ان کے چہروں پر عیان تھے، لیکن وہ قہوہ خانہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ قہوہ خانے میں قہوہ کرسٹل کے گلاسوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ میری بیوی شاید اس کا تصور بھی نہ کر سکے، ایک گاہک نے دوسرے سے کہا۔ آج میرے گھر میں مہمان آنے والے ہیں، میں بھی ان کرسٹل کے گلاسوں میں قہوہ پیش کروں گا، وہ بھی یقیناً متاثر ہوں گے۔ یقیناً قہوہ اگر کرسٹل میں پیش کیا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، دوسرے نے جواب دیا۔ بہت جلد قہوہ خانے کی شہرت پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگ کثیر تعداد میں قہوہ خانے میں آنے لگے۔ اس کی دیکھا دیکھی پہاڑی پر اور بھی کئی قہوہ خانے کھل گئے، مگر لوگوں کی جو بھیڑ اس قہوہ خانے پر رہتی تھی وہ کسی اور کا مقدر نہیں تھی۔ دکاندار کو قہوہ خانے میں مزید کئی ملازم رکھنے پڑے۔ اس کی چائے کی درآمد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور کرسٹل کی فروخت بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہی تھی۔ لڑکا صبح جلد بیدار ہو گیا۔ آج اسے تانجیر میں آئے ہوئے 11 مہینے ہو گئے تھے۔ اس نے خاص آج کے دن کے لیے عربی لباس خریدا تھا۔ یہ لباس پہن کر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنا شروع کی۔ شہر پر ابھی تک نیند کا سکوت طاری تھا۔ وہ قہوہ خانے میں آیا اور پہلے اس نے کرسٹل کے گلاس میں قہوہ پیا، پھر قہوہ خانے کے دروازے میں بیٹھ کر حقے کے چھوٹے چھوٹے کش لینے لگا۔ وہ اپنے چہرے پر تازہ ہوا محسوس کر سکتا تھا۔ اس ہوا میں صحرا کی مہک رچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور رقم کا بنڈل نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس رقم سے میں 120 بھیڑیں خریدنے کے علاوہ نہ صرف واپسی کا ٹکٹ لے سکتا تھا، بلکہ افریقہ سے تجارت کرنے کے لیے درآمدی لائسنس بھی لے سکتا ہوں، اس نے کہا۔ یہ سب کچھ اس نے پچھلے 11 ماہ میں کمایا تھا۔ وہ دکاندار کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دکاندار آیا تو دونوں نے ایک ایک گلاس قہوہ لیا اور قہوہ خانے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ آج میں جا رہا ہوں، لڑکے نے انکشاف کیا۔ میرے پاس اتنی رقم ہے کہ میں اپنا ریوڑ بنا سکتا ہوں، اور آپ کے پاس بھی اتنی رقم ہے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ دکاندار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا آپ مجھے اپنی دعاؤں سے رخصت کریں گے؟ لڑکے نے دکاندار سے سوال کیا۔ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، لڑکے نے اپنی بات جاری رکھی۔ دکاندار مسلسل خاموش تھا۔ اس نے گلاس میں مزید قہوہ انڈیلا اور پہلی بار بولا، مجھے واقعی تم پر فخر ہے۔ تم نے میرے کاروبار کو بہت ترقی دی، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں مکہ نہیں جاؤں گا، جس طرح سے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ریوڑ نہیں بناؤ گے۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں ریوڑ نہیں بناؤں گا؟ لڑکے نے حیرت کا اظہار کیا۔ مکتوب، دکاندار بولا، اور اس نے لڑکے کو گرم جوشی سے اپنی نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ لڑکے نے کمرے میں جا کر اپنا سامان باندھا۔ جب وہ یہاں آیا تھا تو اس کے پاس صرف ایک تھیلا تھا جس میں ایک کتاب اور ایک جیکٹ تھی۔ آج اس کے پاس اتنا سامان تھا
کہ 3 تھیلے بھر گئے۔ جب وہ کمرے سے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر کونے میں پڑے اپنے بوسیدہ تھیلے پر پڑی۔ وہ اسے بالکل بھول چکا تھا۔ اس نے تھیلا اٹھایا اور اس میں سے جیکٹ نکالی تاکہ گلی میں کسی غریب کو دے دے۔ جیکٹ کے ساتھ 2 پتھر نکل کر فرش پر گر پڑے، یوریم اور تھیومیم۔ ان پتھروں کو دیکھ کر اسے بوڑھا بادشاہ یاد آ گیا۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنا عرصہ اسے کیسے بھولا رہا۔ اس نے تقریباً 1 سال سخت محنت کی تاکہ اتنی رقم جمع کر سکے کہ فخر کے ساتھ اسپین واپس جا سکے۔ کبھی بھی خواب دیکھنے سے گریز نہ کرنا، بوڑھے بادشاہ نے کہا تھا۔ اس نے یوریم اور تھیومیم کو فرش سے اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایسے محسوس ہوا جیسے بوڑھا بادشاہ اس کے قریب ہی موجود ہو۔ 1 سال کی سخت محنت کے بعد اب شاید وقت آ گیا تھا کہ وہ واپسی کا سفر اختیار کر سکے۔ میں واپس جا کر دوبارہ ریوڑ بناؤں گا، باوجود اس کے کہ بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں عربی نہیں سیکھ سکا، اس نے سوچا۔ لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہ کر میں نے شاید اس سے بھی زیادہ اہم چیز سیکھی تھی، ایسی چیز جس کا استعمال میں نے دیار غیر میں اپنے قیام کے دوران مسلسل کیا۔ اسی وجہ سے میں کرسٹل کے کاروبار کو عروج پر لایا اور اسی کے زور پر ہی میں ایک کامیاب اور بے مثال قہوہ خانہ بنانے میں بھی کامیاب ہو سکا تھا۔ وہ چیز تھی جذبہ، کام کے انجام دینے کی محبت اور اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا۔ تانجیر اب اس کے لیے اجنبی جگہ نہیں تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس نے اس اجنبی جگہ کو فتح کیا تھا۔ اس طرح وہ جذبے اور لگن سے وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے قابل تھا۔ جب تم کچھ کرنے کا مصمم ارادہ کر لو تو کائنات کی ہر شے اس کے حصول میں تمہاری مدد کے لیے کوشاں ہو جاتی ہے۔ اسے بوڑھے بادشاہ کی بات یاد آ گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ بوڑھے بادشاہ نے سب کچھ لٹ جانے کے بارے میں تو کبھی نہیں کہا تھا، اور نہ ہی تا حد نظر پھیلے ہوئے صحرا کے بارے میں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتایا تھا جو یہ تو جانتے ہیں کہ ان کی منزل کیا ہے اور ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، مگر وہ اس کے حصول کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے۔ بوڑھے بادشاہ نے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ اہرام مصر پتھروں کے ایک ڈھیر سے زیادہ کچھ نہیں تھے، اور ہر کوئی ایسے اہرام اپنے صحن میں بنا سکتا تھا۔ وہ یہ تو بتانا بھی بھول گیا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ دوبارہ سے ریوڑ خرید سکے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ لڑکے نے تھیلا اٹھایا اور اسے اپنے سامان کے ساتھ رکھ دیا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اترا اور دکان میں چلا گیا۔ دکاندار 2 غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا اور کئی لوگ قہوہ خانے میں قہوے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج معمول سے زیادہ گہما گہمی تھی۔ آج پہلی بار اس نے غور سے دیکھا تو ایسا لگا کہ دکاندار کے بالوں کا رنگ بوڑھے بادشاہ کے بالوں جیسا تھا۔ اس کے ساتھ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اسے مٹھائی والے کی مسکراہٹ جس سے وہ تانجیر میں پہلی بار ملا تھا وہ بھی بوڑھے بادشاہ کی مسکراہٹ جیسی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بوڑھا بادشاہ یہاں بھی اپنے نشان چھوڑ گیا ہو، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سب میں سے کوئی بھی بوڑھے بادشاہ سے نہیں ملا تھا، اور دوسری طرف اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ ان لوگوں کی مدد کے لیے موجود ہوتا ہے جو اپنی منزل کی تلاش کی جستجو کرتے ہیں۔ اس نے رخصت ہوتے ہوئے دکاندار کو الوداع بھی نہیں کہا۔ وہ عام لوگوں کی طرح الوداع ہوتے ہوئے لوگوں کے سامنے آنسو نہیں نکال سکتا تھا۔ اسے اس جگہ کے چھوڑنے کا افسوس ہمیشہ رہے گا اور یہاں کے لوگ بھی یاد آئیں گے۔ وہ آج اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کر رہا تھا، اس طرح جیسے وہ اس قابل ہو گیا ہو کہ پوری دنیا فتح کر سکے۔ میں واپس اپنے وطن جاؤں گا اور اپنا ریوڑ بناؤں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ مگر وہ اپنے اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 1 سال تک سخت محنت کی تھی تاکہ اپنے خواب کی تعبیر ڈھونڈ سکے، اور آج ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ اس کا خواب اس کے لیے اہمیت کھو رہا تھا۔ ایسا شاید اس لیے تھا کہ یہ اس کا خواب تھا ہی نہیں۔ کسے معلوم کہ دکاندار کی طرح اپنے خواب کی تکمیل کے لیے مکہ جانے سے تمام زندگی اس خواب کی تعبیر کے انتظار میں گزارنا بہتر ہے، اس نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی اس نے بے خیالی میں اپنا ہاتھ تھیلے میں ڈالا تو یوریم اور تھومیم اس کے ہاتھ میں آ گئے، اور جیسے ہی اس کا ہاتھ پتھروں سے چھوا اسے ایسے لگا جیسے بوڑھے بادشاہ کی تمام تر توانائیاں اس میں منتقل ہو گئی ہوں۔
یہ محض ایک اتفاق تھا یا نشانی؟ لڑکے نے سوچا۔ وہ چلتے چلتے اس قہوہ خانے میں پہنچ گیا جہاں وہ پہلے روز آیا تھا۔ آج یہاں کوئی لٹیرا نہیں تھا، لیکن قہوہ خانے کے مالک نے اسے مسکراہٹ کے ساتھ قہوہ پیش کیا۔ میں اگر چاہوں تو اپنے ملک واپس جا سکتا ہوں اور پہلے سے بھی بڑا ریوڑ بنا سکتا ہوں۔ مجھے غلہ بانی کے گڑ ابھی تک یاد ہیں، مگر شاید مجھے اہرام مصر تک جانے کا موقع دوبارہ نہ مل سکے۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ بھی پہنی رکھی تھی اور اسے میرے ماضی کے بارے میں بھی علم تھا۔ وہ واقعی بادشاہ تھا، ایک دانا بادشاہ۔ اس نے سوچا اندلس کے پہاڑ صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھے، لیکن اہرام مصر تک پہنچنے کے لیے ایک طویل صحرا عبور کرنا ضروری تھا۔ لیکن تصویر کا ایک اور رخ بھی تو تھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں اپنی منزل سے 2 گھنٹے مزید قریب ہو گیا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ 2 گھنٹے پھیل کر 1 سال پر محیط ہو گئے تھے، لیکن اب اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں ریوڑ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ غلہ بانی میرے لیے ایک آزمودہ کام ہے۔ بھیڑیں میرے لیے اجنبی نہیں ہیں، جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ صحرا کا سفر کیسا ہوتا ہے اور صحرا انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ ایک انجانی چیز کا خوف، اس نے دل میں سوچا۔ لیکن ایک دم اس پر مسرت کا انجانا سا احساس طاری ہو گیا۔ میں جب چاہوں ریوڑ خرید سکتا ہوں یا پھر کرسٹل کا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ میں ایک دانا سے بھی مل چکا ہوں، جس سے ملنے کا شرف شاید بہت کم لوگوں کو حاصل ہوا ہوگا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے سوچا۔ قہوہ خانے سے نکلنے کے بعد بھی اس کے سوچنے کا عمل جاری تھا۔ اسے یاد آیا کہ کرسٹل فروش کو مال بیچنے والے ایک تاجر کے قافلے صحرا کے پار بھی مال لے کر جاتے تھے۔ اس نے یوریم اور تھومیم کو ہاتھ میں لیا۔ یہ انہی پتھروں کی وجہ سے ہوا کہ وہ دوبارہ اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ جب بھی کوئی اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے تو میں ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اسے بوڑھے بادشاہ کے الفاظ یاد آئے اور اس کے قدم دکاندار کو مال پہنچانے والے تاجر کی دکان کی طرف اٹھنے لگے۔ انگریز ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ماحول میں جانوروں کے پسینے، گھاس اور مٹی کی ملی جلی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ احاطہ گودام بھی تھا اور جانوروں کا باڑا بھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایسی غلیظ جگہ پر آؤں گا۔ انگریز نے کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے سوچا۔ میں نے 10 سال انگلینڈ کی بہترین یونیورسٹیوں میں علم کیمیا پڑھا ہے اور آج میں اس باڑے میں ہوں۔ لیکن اس کی قسمت میں یہ سفر اسی طرح لکھا ہوا تھا۔ اسے بھی نشانیوں پر اعتقاد تھا۔ اس کی تمام زندگی ایک تلاش کے گرد محیط تھی، کسی زبان کی تلاش جو پوری کائنات کی زبان ہو۔ اس نے پہلے اسپیرانٹو سیکھی۔ وہ دنیا کے تمام مذاہب کے بارے میں بھی اچھی سدھ بدھ رکھتا تھا، لیکن ابھی تک وہ کیمیا گر نہیں بن سکا تھا۔ اس نے کئی اہم سوالات کے جوابات تو تلاش کر لیے تھے، لیکن کچھ عرصے سے اس کا علم ایک نقطے پر آ کر رک گیا تھا، جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ اسے نہیں مل رہا تھا۔ اس نے ایک کیمیا گر سے تعلقات بھی بڑھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ کیمیا گر دراصل بہت ہی عجیب طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خود غرض اور حاسد، اور علم کو اپنی ذات تک محدود رکھنے والے۔ یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ان کے پاس علم ہی نہ ہو۔ وہ اسم اعظم جو ہر شے کو سونے میں بدل دے، اور وہ اپنی کم علمی کو چھپا رہے تھے۔ وہ اسم اعظم جو ہر شے کو سونے میں بدل دے اور وہ اپنی کم علمی کو چھپا رہے ہوں۔ وہ اپنے باپ کی طرف سے ملنے والی جائیداد کا بیشتر حصہ پہلے ہی خرچ کر چکا تھا۔ اس نے دنیا کی تمام بڑی لائبریریاں چھان ماری اور علم کیمیا پر دستیاب تمام کتب کا مطالعہ کر چکا تھا۔ ایک کتاب میں اس نے پڑھا کہ کئی سال قبل ایک مشہور عرب کیمیا گر کا گزر یورپ سے ہوا۔ اس کی عمر 200 سال سے زیادہ تھی اور اس کے پاس ایسا اسم اعظم تھا جو تمام اشیاء کو سونے میں بدلنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ انگریز کو یہ کہانی بہت متاثر کن لگی تھی، لیکن وہ اسے ایک افسانوی کردار سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ پھر اس کی ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی جو کئی سال مصر کے صحرا میں آثار قدیمہ کی تلاش میں مصروف رہا تھا۔ اس کے دوست نے اسے ایک ایسے عرب کا ذکر کیا جس کے پاس حیرت انگیز طاقت تھی۔ وہ نخلستان الفیوم میں رہتا ہے، اس کے دوست نے بتایا۔
اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عمر 200 سال ہے اور وہ ہر شے کو سونے میں بدلنے کا فن جانتا ہے۔ انگریز اس نئے انکشاف پر بہت مسرور تھا۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دیا، اپنی اہم کتب کو ساتھ لیا اور آج وہ یہاں بدبودار باڑے میں صحرا کے سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ باڑے کے باہر ایک بہت بڑا قافلہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار تھا۔ اس قافلے نے نخلستان الفیوم سے گزر کر جانا تھا۔ ایک عرب نوجوان جس نے کندھوں پر سامان اٹھا رکھا تھا باڑے میں داخل ہوا اور انگریز نے سلام کیا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان عرب نے پوچھا۔ میں بھی صحرا نورد ہوں، انگریز نے ترشی سے جواب دیا۔ وہ گفتگو سے زیادہ کتاب پڑھنے میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ الفیوم پہنچنے سے پہلے اپنے علم کو دہرا لے۔ اس کا خیال تھا کہ عرب کیمیاگر اسے اپنا شاگرد بنانے سے پہلے اس کا امتحان لے گا۔ نوجوان عرب نے بھی ایک کتاب نکالی اور پڑھنے لگا۔ یہ کتاب ہسپانوی زبان میں تھی۔ برطانوی بھی ہسپانوی زبان جانتا تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ راستے میں کوئی تو ہوگا جس سے وہ آسانی سے گفتگو کر سکے گا، کیونکہ اسے عربی پر عبور حاصل نہیں تھا۔ بہت ہی عجیب، لڑکا بولا۔ وہ کتاب کے آغاز میں دیے ہوئے تدفین کے منظر کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں 2 سال سے یہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور چند صفحات سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک اپنے فیصلے کے بارے میں ابہام تھا، لیکن ایک چیز بہت واضح تھی کہ فیصلے تک پہنچنا سفر کا پہلا قدم ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو دراصل طوفانی لہروں میں چھلانگ لگاتا ہے جو اسے ایسی جگہوں تک بہا کر لے جاتی ہیں جہاں سے اس کا گزر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا ہوتا۔ جب میں نے خزانے کی تلاش میں نکلنے کا فیصلہ کیا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کرسٹل کی دکان میں ملازمت کرنی پڑے گی۔ اس قافلے میں شامل ہونا تو محض میرا ایک فیصلہ ہے، مگر یہ فیصلہ مجھے کہاں لے جاتا ہے یہ فی الحال ایک معمہ ہے۔ قریب بیٹھے ہوئے انگریز کا رویہ غیر دوستانہ لگتا تھا۔ لڑکے نے کتاب بند کر دی۔ وہ ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جو اسے انگریز سے مماثل کر دے۔ اس نے اپنی جیب سے یوریم اور تھومیم نکالے اور انہیں اچھالنا شروع کر دیا۔ یوریم اور تھومیم؟ انگریز کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، وہ جلدی سے پتھروں کو جیب میں ڈالتے ہوئے بولا۔ اور ان کی کوئی خاص قیمت بھی نہیں ہے، انگریز نے جواب دیا۔ یہ صرف پہاڑی کرسٹل ہیں، اس طرح کے لاکھوں پتھر مل جائیں گے، لیکن صرف جاننے والوں کو ہی پتا ہے کہ یہ یوریم اور تھومیم ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس علاقے میں بھی موجود ہیں۔ یہ مجھے ایک بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے، لڑکے نے جواب دیا۔ انگریز نے کوئی جواب دینے کے بجائے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس طرح کے 2 پتھر نکالے۔ بادشاہ نے تمہیں کیا کہا؟ شاید تمہیں یقین نہیں آ رہا ہو کہ کوئی بادشاہ مجھ جیسے غریب چرواہے سے بات کرنا پسند کرے گا، لڑکے نے کہا۔ بالکل بھی نہیں، یہ چرواہے ہی تو تھے جنہوں نے دنیا میں پہلے بادشاہ کی بادشاہت کو تسلیم کیا تھا، انگریز نے کہا۔ یہ سب میں نے بائبل میں پڑھا ہے، اور بائبل میں ہی میں نے یوریم اور تھومیم کے بارے میں پڑھا تھا، انگریز نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا۔ مستقبل بینی کی صرف یہ صورت خدا کی طرف سے منع نہیں ہے۔ پادری یہ پتھر سونے کی زرہ میں جڑ کر پہنتے ہیں۔ لڑکے کے چہرے پر حیرانی اور خوشی کا ملا جلا تاثر تھا۔ اسے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس باڑے میں آیا۔ شاید یہ بھی ایک نشانی ہے، انگریز بولا۔ تمہیں نشانیوں کے بارے میں کس نے بتایا؟ لڑکے کی حیرت مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ زندگی میں ہونے والی ہر بات ایک نشانی ہے، انگریز نے جواب دیا۔ دنیا میں ایک عالمگیر زبان ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسے بھلا چکے ہیں۔ میں اور چیزوں کے علاوہ اس عالمگیر زبان کی تلاش میں ہوں، اور اس لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے اس شخص کی تلاش ہے جو یہ زبان جانتا ہے۔ وہ ایک کیمیاگر ہے، انگریز نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی دوران گودام کا مالک آ گیا۔ آپ دونوں بہت خوش قسمت ہو کہ آج ہی ایک قافلہ الفیوم جا رہا ہے، گودام کا مالک بولا۔ مگر مجھے تو مصر جانا ہے، لڑکا جلدی سے بولا۔ اس کے چہرے سے پریشانی عیان تھی۔
الفیوم مصر میں ہی ہے۔ تم کس قسم کے عرب ہو جسے اپنے جغرافیائی کا علم نہیں؟ گودام کا مالک بولا۔ یہ بھی ایک نشانی ہے۔ مالک گودام کے جانے کے بعد انگریز بولا، میں کبھی ایک انسائکلوپیڈیا لکھوں گا جس میں صرف قسمت اور محض اتفاق کے بارے میں معلومات ہوں گی، اور عالمگیر زبان انہی 2 الفاظ پر مشتمل ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا، یہ محض اتفاق نہیں کہ تم مجھے اس جگہ پر اس طرح ملے کہ شاید تمہارے ہاتھ میں یوریم اور تھومیم تھے، اور نہ ہی یہ اتفاق ہے کہ ہم دونوں اپنی قسمت کی تلاش میں ہیں۔ میں اپنا خزانہ تلاش کرنے نکلا ہوں، لڑکے نے کہا، مگر اسے فوراً احساس ہوا کہ اسے انگریز کو خزانے کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے تھا، لیکن انگریز نے خزانے میں کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک طرح سے میں بھی خزانے کی تلاش میں ہی آیا ہوں، انگریز نے جواب دیا۔ میں اس قافلے کا سردار ہوں، ایک بارش آدمی بولا۔ اس قافلے میں موجود ہر آدمی کی زندگی اور موت خدا کے بعد میرے اختیار میں ہے۔ صحرا ایک خوبصورت دوشیزہ کی مانند ہے جو مردوں کے ہوش اڑا دیتی ہے۔ یہ قافلہ 200 افراد اور 400 جانوروں پر مشتمل تھا۔ قافلے میں بچے، خواتین اور مرد شامل تھے۔ کچھ مردوں نے اپنی کمر کے ساتھ تلواریں باندھ رکھی تھیں اور کچھ کے کندھوں پر رائفلیں تھیں۔ انگریز کے سامان میں کئی سوٹ کیس تھے جن میں کتابیں بھری ہوئی تھیں۔ قافلے میں بہت سے لوگ ہیں، سردار نے اپنی بات جاری رکھی۔ شور کی وجہ سے اسے اپنی بات بار بار دہرانی پڑ رہی تھی۔ ہر ایک کے اپنے نظریات ہیں، لیکن میں ایک خدائے واحد پر یقین رکھتا ہوں، اور میں اسی کی قسم کھا کر عہد کرتا ہوں کہ ہر ممکن کوشش کروں گا کہ ہم سب خیریت سے صحرا عبور کر لیں، اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ عہد کریں کہ آپ میرے حکم کی تعمیل کریں گے۔ صحرا میں نافرمانی کا مطلب صرف اور صرف موت ہوتا ہے۔ قافلے میں ہلکا سا شور تھا، تمام لوگ زیر لب عہد کر رہے تھے۔ لڑکے نے بھی یسوع مسیح کی قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ سردار کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا۔ انگریز البتہ خاموش تھا۔ لوگ دعا کر رہے تھے کہ قافلہ خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائے۔ بگل کی آواز پر تمام لوگ اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو گئے۔ انگریز اور لڑکے کے پاس اونٹ تھے، وہ بھی ان پر سوار ہو گئے۔ لڑکے کو انگریز کے اونٹ پر ترس آ رہا تھا، جس کی پیٹھ پر انگریز کے علاوہ اس کی کتابوں کے کئی بکسے بھی لدے ہوئے تھے۔ دنیا میں محض اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انگریز نے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا جہاں سردار کی تقریر کی وجہ سے منتقل ہوا تھا۔ میں یہاں پر اس لیے موجود ہوں کہ ایک دوست نے مجھے ایسے عرب شخص کے بارے میں بتایا۔ کارواں روانہ ہونے کی وجہ سے لڑکے کے لیے انگریز کی باتوں پر توجہ دینا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ انگریز کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ ایک طلسماتی چکر جو ایک واقعے کو دوسرے واقعے کے ساتھ منسلک کرتا ہے۔ اسی چکر نے اسے پہلے چرواہا بنایا۔ اسی چکر کی وجہ سے اسے بار بار خواب نظر آیا، اور پھر وہی چکر اسے افریقہ کے صحرا میں لایا جہاں اسے لٹنے کے بعد کرسٹل فروش سے ملنا تھا۔ اور جیسے جیسے کوئی اپنی منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے، اتنا ہی منزل اس کی تخلیق کا سچا مقصد دکھائی دینے لگتی ہے، لڑکے نے سوچا۔ قافلے نے مشرق کی سمت اپنا سفر شروع کیا۔ قافلہ صبح کے وقت چلتا تھا۔ دوپہر سے پہلے جب دھوپ کی شدت بڑھ جاتی تھی، قافلہ رک جاتا تھا اور شام کے وقت اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کرتا تھا۔ انگریز سفر کے دوران مطالعے میں مصروف رہتا۔ لڑکا خاموشی سے جانوروں اور انسانوں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اب منظر بالکل بدل چکا تھا اور وہ صحرا کے بیچوں بیچ سفر کر رہے تھے۔ قافلے میں بچوں کی چیخوں اور جانوروں کی آوازوں کا نہ تھمنے والا شور تھا، اور ماحول میں جانوروں کی مخصوص بو تھی اور گائیڈز کی چیخ و پکار، اور اگر کسی چیز کو دوام تھا تو وہ صحرا کی مخصوص ہوا اور جانوروں کے قدموں کی آواز تھی۔ میں نے یہ صحرا اس سے قبل بھی کئی بار عبور کیا ہے، ایک حدی بان نے کہا، لیکن صحرا اتنا وسیع ہے اور افق اتنا دور کہ انسان کو اپنا آپ بہت حقیر لگتا ہے۔ شاید اس لیے انسان صحرا کی ہیبت سے خاموش رہتا ہے۔ حدیبان کی بات لڑکے کی سمجھ میں آ رہی تھی، حالانکہ اس نے اس سے قبل صحرا میں کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ جب بھی کبھی اس نے سمندر کو دیکھا
یا آگ کا مشاہدہ کیا تو فوراً اس پر ان کی لافانی طاقت نے اثر چھوڑا تھا۔ میں نے بھیڑوں سے بہت کچھ سیکھا اور میں نے کرسٹل فروش سے بھی کافی نئی باتیں سیکھیں۔ لڑکے نے سوچا، میں صحرا سے بھی بہت کچھ سیکھوں گا۔ صحرا اسے عمر رسیدہ اور دانا لگا۔ ہوا مسلسل چل رہی تھی۔ لڑکے کو یاد آیا کہ اسی ہوا کو اس نے طریفہ کے قلعے کی فصیل پر بیٹھ کر اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا۔ اس خیال نے اسے اپنی بھیڑوں کی یاد دلا دی۔ بھیڑیں اب بھی اندلس کی چراگاہ میں چارے اور پانی کی تلاش میں ہمیشہ کی طرح ماری ماری پھر رہی ہوں گی، لیکن اب وہ میری بھیڑیں نہیں ہیں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اب تک وہ اپنے نئے مالک کے ساتھ مانوس ہو چکی ہوں گی اور مجھے بھول چکی ہوں گی۔ چلو اچھا ہی ہے کہ بھیڑیں اس کام میں ماہر ہیں کہ وہ کوئی غم زیادہ دیر تک نہیں پالتی۔ اسے تاجر کی بیٹی کا خیال آ گیا۔ اس نے بھی اب تک شاید شادی کر لی ہوگی، کسی تاجر سے یا پھر کسی چرواہے سے جو پڑھ سکتا ہو اور اسے دلچسپ کہانیاں سنا سکے۔ آخر وہ واحد چرواہا تو نہیں تھا جسے پڑھنا لکھنا آتا تھا۔ اسے اپنی دانائی پر بھی حیرت اور مسرت ہوئی کہ وہ حدیبان کی پرفلسفہ گفتگو کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ عالمگیر زبان سیکھ رہا ہو، وہ عالمگیر زبان جو انسانیت کے ماضی اور حال دونوں میں یکساں محیط تھے۔ اس کی سمجھ میں آنے لگا کہ کبھی کبھار انسان کی روح کائنات کے دھارے میں ڈبکی لگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے غیب کی چیزوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے۔ آخرکار کہیں تو تمام انسانیت کا ماضی، حال اور مستقبل محفوظ تھے، اور شاید اسے ہی قیافہ شناسی کہتے ہیں۔ مکتوب۔ لڑکے کے شانوں میں کرسٹل فروش کے الفاظ کی گونج سنائی دی۔ صحرا کہیں تو ریت کا سمندر تھا اور کہیں کہیں پہاڑ اس سمندر کے درمیان سے نکل آئے تھے۔ جب بھی کبھی قافلے کا سامنا کسی چٹان یا ٹیلے سے ہوتا تھا تو قافلے کا رخ وقتی طور پر بدل جاتا۔ جب کبھی ریت بہت نرم لگتی، جہاں پر جانوروں کے قدم دھسنے کا خطرہ ہوتا، تو راستہ بدل کر قافلہ ایسی جگہ کا انتخاب کرتا جہاں سخت زمین ملے تاکہ جانور آرام سے سفر جاری رکھ سکیں۔ کبھی کبھار قافلے کا سامنا خشک جھیل سے ہوتا جس کے اوپر خشک نمک کی تہ جمی ہوتی۔ یہاں جانور بدک جاتے اور آگے چلنے سے انکار کر دیتے۔ ایسی صورت میں حدیبان نیچے اتر کر جانوروں کا بوجھ اتارتے اور کچھ وزن اپنے کندھوں پر اٹھا کر جھیل پار کرتے اور دوبارہ وزن جانوروں پر لاد دیتے۔ لیکن اس سب کچھ کا نتیجہ صرف ایک تھا، چاہے قافلے کو جتنی بھی چٹانوں کا سامنا ہوتا یا خشک جھیلوں سے واسطہ پڑتا، چکر لگانے کے بعد قافلہ دوبارہ واپس اپنی سمت میں روانہ ہو جاتا جس طرف سے اس نے پہلے دن رخ کیا تھا۔ قافلے کی نظر اپنی منزل پر تھی اور وہ اپنی سمت کا تعین اس ستارے کی مدد سے کرتا تھا جو نخلستان الفیوم کے اوپر تھا۔